اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انعام کے گزشتہ رکوع میں کفار اور مشرکین نے معجزات کے سلسلے میں کہا تھا کہ اگر کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں اسی سلسلے میں جواب دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اللہ یقین دلا رہا ہے کہ اگر ہم ان کی معجزات کے بارے میں سب فرمائشیں بھی پوری کر دیں، یا فرشتے بھی ان کی طرف اتر آئیں، یا مردے ان سے کلام کرنے لگیں، یہاں تک کہ قیامت کا نقشہ بھی ان کے سامنے آ جائے جبکہ سب گروہ در گروہ قطار میں کھڑے ہوں، تب بھی یہ کفر اور خواہشات کے پرستار ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی مشیت یہ نہیں کہ وہ زبردستی کسی کو ایمان والا بنا دے۔ اگر معجزات اور نشانیاں دیکھ کر ہی ایمان لانا ٹھہر جائے تو ایسا ایمان جبری ہوگا، اور ایسی عجوبہ باتیں انسان کو جہالت میں بھی مزید گم کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ظاہری حواس سے نہیں ہوتا۔ نیز بد عقیدہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر نبی کو جادوگر کہتے ہیں، اور دوسری طرف خوش عقیدہ لوگ اسے الوہیت کا شائبہ قرار دیتے ہیں جو توحید کے منافی ہے۔ جس طرح حضرت مسیح کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت اور عقل سلیم سے کام لیں اور مظاہر کائنات کی نشانیاں دیکھ کر حق کو سمجھیں اور ایمان لائیں۔ یہ انسان کی عین فطرت کا تقاضا ہے اور قوت ارادی کا مظہر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی قلوب و ابصار کی کیفیت کا پوری طرح علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کے بعد بھی ایمان سے دور رہیں گے۔ ایسے معجزات کا مطالبہ محض ٹالنے کا بہانہ ہے۔ آگے آیت نمبر 112 اور 113 میں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کو شریر لوگوں سے خبردار رہنے کی ہدایت دے دو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کے گرد جو شریر لوگ جمع ہیں، ایسے ہر نبی کے گرد ہر زمانے میں رہے ہیں۔ یہ انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو شرارت کی باتیں سجاتے ہیں اور نیک لوگوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو ستاتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف ایسے لوگوں کو ہی دھوکہ دے سکتے ہیں جن کے دل میں پہلے ہی ایمان سے خالی ہوں، اور جو انسان یقین محکم اور درخشاں زندگی رکھتے ہیں ان کا افتراء ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہ قرآن کے فرمان ذرہم یعنی چھوڑ دو ان کو پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ اس حقیر اور چکا چوندھ حالیہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو منتہا اور مقصود قرار دیتے ہیں، جو اپنی خواہشات اور مادی وسائل پر انحصار کرتے ہیں، وہی شرارت، مخالفت اور عداوت کی طرف مائل رہتے ہیں اور اپنے برد کردار طرز عمل پر خوش ہوتے رہتے ہیں، اور نتیجتاً وہ معاصی میں غرق رہتے ہیں اور عصیان میں غرق رہتے ہیں اور آخرکار اسی کے انجام کو پہنچتے ہیں۔ آیت 114 میں کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ آؤ ہم تم کسی کو حکم بنا کر فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے۔ اس پر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان نادان لوگوں کے اور ہمارے درمیان اللہ کے سوا اور کون فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے، جس نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب مقدس نازل کی ہے اور اس کے اندر تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ میں تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا سکتا۔ تم اہل کتاب کی شہادت طلب کر لو یا ان سابقہ امتوں کی کتب پڑھ لو۔
اس سے یہ بات حقیقت کی طرح صاف ہو جائے گی کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور تیرے دل میں اس کی سچائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 115 میں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کلام تیرے رب کا ہے۔ اس میں حق و انصاف اور عدل کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ اس میں ہر ایک کو نقصان سے محفوظ رہنے کا پورا پورا علم دیا گیا ہے۔ کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی کر سکے۔ کسی کی بات نہ سنو اور نہ برگلانے میں آؤ۔ جو کچھ کہنا ہے اپنے رب سے کہو، وہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان گمراہوں کی کثرت پر بھی نہ جانا، علم اور حقیقت پر یقین محکم رکھنے والوں کی تعداد ہمیشہ قلیل ہی رہی ہے۔ عوام تو صرف ظن و گمان کی پیروی کرنے والے ہیں جن کو علم حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 117 اور 18 میں مزید ارشاد فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ اکثریت رکھنے والے گروہ کی رائے ہمیشہ درست ہو۔ ان لوگوں کی نظروں سے حقیقت نفس الامری پوشیدہ ہے۔ یہ وہم اور قیاس اور تعویلات کی بھول بھلیوں میں گم رہتے ہیں اور اسی کو اپنی دانست میں حق تصور کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے یا اس کی نازل کردہ کتاب میں ہے۔ انسان کا علم اضافی ہے اور اللہ ہی نے یہ حقیقت تم پر واضح کی ہے۔ ان کی ان من گھڑت باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ تمہارا اللہ پر کیا ایمان ہے، جو تم اس جانور کو تو کھاتے ہو جس کو تم نے یا کسی اور انسان نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہو، لیکن خدا کا مارا ہوا یعنی مردار ہو تو وہ نہیں کھاتے۔ ظاہر ہے یہ بات وزنی ہے، لیکن حقیقت میں ویسی ہی پرفریب اور ملمہ کاری کی بات ہے۔ حالانکہ سب کو اللہ ہی مارتا ہے، لیکن ذبح کے وقت چونکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس لیے اس کے نام میں برکت ہے اور اس کا کھانا حلال اور جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز خود مر جائے یا اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے وہ حرام ہے، لہٰذا حلال ہونا صرف اللہ کے نام اور اس کے حکم سے ہے۔ آیت نمبر 119 میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ بجز اس حالت کے کہ تمہاری جان ہی نکلنے لگے مت کھاؤ۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں اِلَّا مَسْتُرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ اور حلال کے لیے کوئی ذریعہ نہ رہے۔ جو چیزیں حلال ہیں اور جو حرام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے۔ حلال چیزوں کو اللہ کا نام لے کر بارغبت کھانا چاہیے، جبکہ حرام چیزیں حالت اضطرار میں بقدر ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حلال و حرام میں صرف اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اپنی یا لوگوں کی خواہشوں پہ چل رہا ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے کون ہیں اور کون اس کی نافرمانی کے خوف سے مقرر حدود میں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 120 بہت اہم آیت ہے۔ اس میں گناہ کی باتوں سے بچنے کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کھلا ہوا اور چھپا ہوا گناہ چھوڑ دو، یعنی کھلے گناہ جنہیں خاص ظاہری طور پر لوگ بھی جان سکتے ہیں، مثلاً زنا، قتل، ڈاکہ، شراب، رشوت وغیرہ، جن پر حکومت کا خوف بھی رہتا ہے۔ باطنی گناہ جو کہ ظاہری طور پر کوئی نہیں دیکھ سکتا، مثلاً غیر محرم کو نظر بد سے دیکھنا، مردار کو کھانا، کدورت، غیبت، حسد، کینہ رکھنا اور جھوٹ وغیرہ۔ ظاہری گناہ پر حکومت کی گرفت سے سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اور چھپا کر گناہ کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی اس کو سزا دے گا۔ اس آیت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ انسان کے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے گناہ کرو یا تنہائی میں، اپنے اعضاء سے کرو یا دل سے، گناہ ہر حالت میں گناہ ہی ہے۔ اسلامی معاشرے کے افراد پر لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن کو پاک رکھیں، ایسے ہی افراد سے اسلامی معاشرہ وجود آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 119 اور 120 میں حکم دیا جا رہا ہے اور آیت نمبر 121 میں امر کے مقابلے میں نہیں پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ حدود اللہ کی حد بندی پوری ہو سکے۔ کھانے پینے میں اتنے آزاد نہ ہو جاؤ کہ حرام اور حلال کی تمیز ہی نہ رہے۔ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ بسم اللہ کا پڑھنا لازم ہے۔ شیطان اپنے ہم نماؤں اور خواہشات کے پتلوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ تم سے کج بحثی کریں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان معاشرہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے۔ آخر میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ جس اسلامی معاشرے کے افراد اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کے فیصلے کو مانتے ہیں وہ مشرک ہیں
ان کے لیے اسلام اور اسلامی حکومت میں کوئی گنجائش نہیں، ان کو اقلیت کے طور پر رہنے کا حق ہے۔ اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں میتن سے مراد مردہ دل یعنی کافر ہیں، اور احیینا سے مراد ہدایت دے کر زندہ دل کر دیا یعنی مسلمان بنا دیا۔ نورن سے مراد قرآن کی روشنی اور ایمان کی تجلی، اور ظلمات سے مراد عقائد شرک کی تاریکیاں ہیں، یعنی ایک شخص گمراہی اور جہالت کی بنا پر مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کو زندہ کیا اور اس کو ایسی شمع دی کہ جس سے وہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے اور اسی کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور ان کی اچھائی برائی دیکھ سکتا ہے۔ کیا وہ کسی ایسے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو بہت سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو اور ان سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو؟ نہ اس کا دل زندہ ہے جو ایمان اور یقین کا مرکز ہو، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی روشنی ہے جس سے وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو دیکھ سکے اور اچھے برے میں تمیز کر سکے۔ پھر اگر ایسے لوگوں کی روشنی کی طرف بلایا جائے اور آنے سے وہ انکار کر دیں تو ایسے لوگ اندھیروں ہی کو پسند کرتے ہیں، اور اندھیروں میں ٹٹول کر اگر کوئی چیز ان کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو اسی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے سوا کسی اور اچھی چیز کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں اور انہی میں وہ مگن ہے، ان کے پاس اچھے کو پرکھنے کی کسوٹی ہے ہی نہیں اور اپنے ہی اندھیروں میں وہ گم ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ جس طرح مکہ میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ جیسے مجرموں کے سردار تھے، اسی طرح ہر زمانے میں ہر بستی ہر شہر میں ان کے سرکردہ مجرموں کے سرغنہ ہوتے ہیں۔ لیڈر، امیر کبیر، دولت مند، حکام وغیرہ اپنے رتبے کی وجہ سے وہ عوام میں اثر رکھتے ہیں اور ان کو اپنے اپنے مفادات کی خاطر اپنی اپنی ہیلہ سازیوں اور چالاکیوں کا اعلی کار بنا کر ہر طرح کے فریب میں مبتلا کرتے ہیں اور بڑے بڑے جرم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے داؤ پیچ نیک اور صالح لوگوں پر نہیں چلتے۔ فرمایا کہ ان کی یہ فریب کاریاں بالآخر ان کی اپنی ہی جان کا وبال بن جاتی ہیں، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 124 میں ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر کوئی نبوت کا حقدار تھا تو یہ میرا حق تھا، کیونکہ میں تم سے زیادہ مال اور مرتبے میں بڑا ہوں۔ اسی طرح ابو جہل نے بھی کہا کہ بنی عبد المناف شرف عزت میں ہمارا ہم پلہ تھے، لیکن جب انہوں نے بڑھنا چاہا تو کہنے لگے کہ ہم بھی نبی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم کبھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم پر بھی اسی طرح وحی نازل نہ ہو جس طرح نبی پر نازل ہوتی ہے۔ اسی انداز کی گفتگو آج بھی کی جاتی ہے۔ جواب ملا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پیغمبری کے منصب کے لائق ہے اور کسے امامت الہی سونپی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 125 میں ایمان اور کفر کا موازنہ ہو رہا ہے۔ ایمان سے فراغی دل اور شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آدمی کے دل میں ایمان منور ہوتا ہے اور اس میں بغض، حسد، کینہ، بدگوئی، کوئی شرارت جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی، وہ اپنی تمام زندگی میں رضائے مولا پر سر تسلیم خم کیے ہوتا ہے، اس کا سینہ نیکیوں سے لبریز رہتا ہے اور شیطان اور طاغوت کے حربے اسے ناکام نہیں کر سکتے، اس کا ظاہر اور باطن یکساں رہتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک بے ایمان کا سینہ اور دل و دماغ طرح طرح کی حیلے بہانے، لمہ کاریوں اور رذیل اخلاق پر مبنی چالوں کی اماجگاہ بنا رہتا ہے۔ اس کا سینہ گھٹا گھٹا رہتا ہے، اس کو ہر وقت اپنی جان کی لگی رہتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جس کسی کے سینے میں نور اسلام ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سینے کی باطنی اور ظاہری کدورتوں سے پاک کر دیتا ہے، حق اور ایمان لا کر سلامت روئی کے لیے اپنے سینے کو کھول دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کفر و جہالت کے حجابات دور کر دیتا ہے، اس کو اسلام کی خوبیاں واضح طور پر نظر آنے لگتی ہیں، اور جو کوئی حب جاہ اور منصب، بغض اور حسد
اور دشمنی جیسے جذبات کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، اس کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور وہ تنگ نظر بن جاتا ہے، اس کے دل میں یقین کا کوئی بھی گزر نہیں ہوتا اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا اسے ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 126 اور 127 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ ان کو سکھا رہے ہیں یہی اللہ کی مقرر کی ہوئی سیدھی راہ ہے جو انسانوں کو منزل مقصود پر پہنچائے گی۔ وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں امن اور سلامتی ہی ہوگی، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنت کی تمام نعمتیں تیار ہیں۔ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو خیر بات کہہ کر اپنے رب کی اطاعت قبول کر لی، اس صلے میں ان کو اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 128 اور 129 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دن سب انسان اور جن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، شیطانوں کے منہ در منہ کہا جائے گا، تم نے دنیا میں آپس میں خوب ہاتھ مارا، بہت سے انسانوں کو اپنا تابع اور غلام بنایا۔ شیطانوں کے غلام خود بول پڑیں گے کہ ہم ان کے غلام نہ تھے، یوں ہی ایک دوسرے سے مل ملا کر ایک دوسرے کا کہنا مان لیتے تھے، ایک دوسرے سے کام نکال لیتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ جتنے دن زندگی تھی وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان لچڑ باتوں کو سن کر جواب میں فرمائے گا، تم سب بہکنے اور بہکانے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور اس میں تم سب کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ جیسا تم نے شیطانوں اور اس کے حواریوں کا حال سنا، ایسے ہی ہم بدکاروں کو باہم دیگر اکٹھا کر دیں گے، سب کو ملا کر دوزخ میں جھونک دیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ ان سب کے اعمال اسی قابل تھے اور ان کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں شرک اور برے کام کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب ایک جگہ دوزخ میں جمع کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 130، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ ان سے بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ احتجاج کر سکیں کہ آپ نے ہمیں حقیقت سے تو آگاہ کیا نہیں اور نہ ہم کو صحیح راستہ بتانے کا کوئی انتظام فرمایا، مگر جب ناواقفیت کی بنا پر ہم غلط راہ پر چل پڑے تو اب آپ ہمیں پکڑتے ہیں۔ اسی حجت کو قطع کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ جن و انس کو صاف صاف خبردار کر دیا جائے۔ اب اگر لوگ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا الزام خود ان پر ہے، نہ کہ اللہ پر۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت کا وعدہ، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ابد سے اللہ کی یہی سنت چلی آ رہی کہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور بالآخر آخرت میں دائمی عذاب کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال کی متواتر تبلیغ کے بعد ہجرت پر مجبور ہو گئے تو اس وقت ہٹ درم اور ضدی کافروں کو اللہ کی طرف سے حضور نے فرمایا کہ تم ایمان نہ لا کر اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لو گے۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، میں اپنے طریقے پر عمل پیرا رہوں گا۔ آگے چل کر تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا اچھا ہے، میرا یا تمہارا۔ آخر فتح مکہ تک اس کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ ان ظالم کافروں کا کیا انجام ہوا۔ آگے آیت نمبر 136 سے 140، آخری آیات میں ان باطل عقائد اور فضول رسموں یعنی عمل شرک کا تذکرہ ہے جو زمانہ جاہلیت سے اہل عرب میں رائج تھا۔ نمبر 1، پہلی چیز نظر و نیاز کی تھی، جو بزم خود کچھ حصہ بتوں اور بت خانوں کے پجاریوں کے لیے مخصوص تھی۔ کھیتی باڑی اور مویشیوں کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ تھا۔ جو سب سے نکما اور ردی اور ناقص حصہ ہوتا تو وہ
اللہ کے حصے میں ڈال دیتے اور سرسبز تازہ فصل اور اچھے مویشی اللہ کے شریک کے لیے علیحدہ کر لیتے۔ اللہ کے لیے ان کا یہ تصور تھا کہ وہ غنی ہے، اللہ کا حصہ چونکہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہوتا تھا اور بتوں کا مجاوروں کے لیے، اس لیے اللہ کے حصے میں کمی بھی ہو جاتی تو وہ پرواہ نہ کرتے، جبکہ بتوں کی نظر و نیاز کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ دوسری رسم یہ تھی کہ شیطانوں نے اپنے ماننے والوں کی نظروں میں یہ بات پسندیدہ بنا دی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کر دیں۔ بعض اپنی حاجات اور مرادوں کے لیے یہ منت مان لیتے کہ اگر میری مراد پوری ہوئی، اتنے بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام قربان کر دوں گا۔ اسی طرح کفار اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اسی تصور سے کہ خسر بننے میں ذلت ہے اور یا ان کا بھار اٹھانا جو ہے وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ ایسی رسوم ہر ملک میں ہر دور میں رہی، ہندو بھی اس میں مبتلا تھے، شیطان نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ تیسری رسم جاہلیت کی یہ تھی کہ فلاں چوپائے یا فلاں پیداوار اچھی ہے، اسے صرف مرد ہی کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھا سکتی، یا مرد یا عورتیں نہ کھائیں، صرف مہنت کھائیں گے۔ یہ سب پابندیاں ان کے باطل گمان اور نظریات پر مبنی تھی۔ اسی طرح چوتھی رسم یہ تھی کہ فلاں مویشی پر سواری کرنا یا ان کو بار برداری کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانور بتوں کے لیے مخصوص تھے، ذبح کرتے یا دودھ دوہتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا تاکہ بتوں کی چیزوں میں اللہ کی شرکت نہ ہو۔ ان سب خرافات کو وہ اللہ کے احکام میں شمار کرتے تھے اور سراسر اللہ پر بہتان تھا۔ ایک اور بات یہ گھڑ رکھی تھی کہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کے ذبح کرنے پر اگر ان کے پیٹ سے زندہ بچے نکلیں تو اسے صرف مرد ہی کھائیں گے اور مردہ نکلیں تو وہ سب کھا سکتے ہیں۔ یہ سب خرافات اور جاہلیت پر مبنی باتیں تھیں۔ ایسی غلط رسوم کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور فرمایا کہ وہ ان کے غلط انتساب یا غلط بیانی کی سزا دے گا۔ دنیا میں بعض چیزوں کا انجام دیکھ لیں گے اور آخرت میں تو سب باتوں کا انجام دائمی سزا ہے اور ان کے جرم کے مطابق ہی ان کو سزا ہوگی۔ آیت نمبر 141۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغیر معروشات ونخل وزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ويوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جس سے قسم قسم کے معلوقات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس رکوع میں اللہ کی کھلی نشانیاں اور انعامات کا تذکرہ ہے جو ہر انسان کی روزانہ زندگی میں عام مشاہدے میں رہتی ہیں۔ ایک آدمی بھی ان حقیقتوں سے انکار کرنے کی جرات نہیں رکھ سکتا۔ یہاں ایسے افراد کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں اور پھلوں، غلوں اور طرح طرح کے انواع اور اقسام کی کھانے کی اشیاء سے دوسروں کا حصہ نکالتے ہیں، حالانکہ ان جھوٹے معبودوں نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور اللہ کو بھول گئے ہیں جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے میری قدرت کا نظارہ کرنا ہے تو اپنے گرد و پیش میں دیکھو اور اپنے آپ میں دیکھو، آفاق میں دیکھو، پھیلی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرو کہ کس طرح میں نے انگور کی بیلیں اور ان کے خوشے لٹکائیں، اور کھجور کے درختوں اور کھیتوں پر نظر ڈالو جس میں مختلف قسم کے پھل، میوے اور غلے پیدا ہوئے۔ زیتون اور انار کو دیکھو کس طرح شکل میں ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، قسم اور مزے میں مختلف ہیں۔ جب یہ پھل تیار ہوتے ہیں تو تم کس طرح شوق سے کھاتے ہو۔ بطور شکر کاٹنے کے بعد اور کھانے سے پہلے اللہ کے نام پر مسکینوں اور محتاجوں کا حصہ نکالو اور فضول خرچی سے بچو۔ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو اور حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 142 سے 144 میں فرمایا اللہ نے چوپائے بھی انسان ہی کے لیے بنائے ہیں جو انسان کی طرح طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں، جن کو دودھ، گوشت اور نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے دریافت کرو کہ تم جو بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر حلال یا حرام کر لیتے ہو، اللہ نے کہاں اس کا حکم دیا؟ ان جانوروں کے نر مادہ مل کر 8 قسم کے بنتے ہیں، 2 بھیڑوں کے، 2 بکریوں کے،
2 گایوں کے اور 2 اونٹوں کے۔ یہ سوالات اس غرض سے کیے گئے کہ ان سے ان کے برخودہ غلط توہمات کی غیر معقولات ثابت ہو سکیں کہ لوگ کس طرح غلط باتوں میں مبتلا ہو کر اپنے لیے حلال و حرام کو ایجاد کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں صرف عرب کے مشرکین تک محدود نہیں تھی، بلکہ تمام دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی انہی توہمات میں مبتلا ہیں اور اپنے لیے بغیر دلیل و سند کے اپنی خواہشات پر مبنی نظریات کی روشنی ایک نئی شریعت ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، جس کا حقیقی معنی میں کوئی وجود نہیں، حکم کچھ ہے اور عمل کچھ دوسرا۔ آخری آیت میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ان جانوروں کے حلال یا حرام جاننے کا علم تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ اگر تم کسی ایک معاملے میں سچے ہو تو بتاؤ کس نبی کے ذریعے سے اس طرح کرنے کو کہا گیا؟ اگر ایسی بات تمہیں کسی نبی نے کہی ہے تو اس کی سند لاؤ، اگر نہیں تو بتاؤ کہ جب اللہ نے ان کو حرام کیا تھا تو کیا تم وہاں موجود تھے اور تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا؟ اور جب ان میں سے کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے؟ آگے ارشاد ہوا کہ جب ایسے ظالم افراد میں سیدھی اور سچی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ایسے افراد کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ کی سنت یہی رہی کہ جو سیدھی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے اور نہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون سچا اور معتبر ہو سکتا ہے؟ اس کی سب باتیں صحیح اور درست ہیں۔ آیت نمبر 145 سے 150 گزشتہ رکوعوں سے حلال اور حرام کا تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے نظریات اور توہمات پر مبنی ہیلوں اور بہانوں سے اپنے لیے حلال و حرام کی ایک فہرست تیار کر رکھی ہے۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی ہیں جو در حقیقت حلال ہیں اور اپنے لیے معیشت کا دائرہ مزید تنگ کر لیا ہے، اور دوسری چیزیں جو واقعی حرام تھیں ان کو تم حلال سمجھ رہے ہو۔ اصل محرمات یہ ہیں کہ مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر و نیاز وغیرہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ ان سب محرمات میں سے کسی ایک کے کھانے سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، مگر جس شخص کو بھوک کی شدت سے مرنے کا خوف ہو اور اس کو کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، وہ ان میں سے بھی صرف جان بچانے کی غرض سے بہت تھوڑا کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اور نہ وہ سیر ہو کر کھائے، صرف اتنا کھائے جس سے جان بچ سکے۔ اس حد سے تجاوز نہ کرے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ اللہ نے یہودیوں پر ناخن والے جانور جن کی انگلیاں علیحدہ نہ ہوں یا جن کے پاؤں یا سم چرے ہوئے نہ ہوں، مثلاً اونٹ، صافان، خرگوش وغیرہ حرام کر دیے، اور گائے بکری کی چربی بھی سوائے اس کے جو پیٹھ پر یا انتڑیوں پر یا ہڈی کے ساتھ لگی ہو، حرام کر دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ شریر تھے اور اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے من مانی شریعت کسی دلیل کے بغیر بنا لی تھی۔ یہ چیزیں بطور سزا کے ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں، کیونکہ کوئی آدمی اگر اللہ کے سوا کسی اور میں حلال و حرام کرنے کا اختیار تسلیم کرے وہ مشرک ہے۔ کسی آدمی کو اختیار نہیں، نہ کسی اور میں یہ اختیار تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ایسی باتوں میں کوئی قانون اور قاعدے مقرر کرے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کارساز نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مجرموں کو بالآخر اپنے جرم کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی بھی کرے اور بچ بھی جائے۔ نیز نافرمانی کرنے والوں کو چاق و چوبند دیکھ کر اور خوش و خرم دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی پر عذاب کا اعلان محض دھمکی ہے، ورنہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمام نعمتیں نافرمانوں کو حاصل ہیں اور وہ دنیا میں مزے کرتے پھرتے ہیں۔ اس بات میں تاخیر ہونا اللہ کی کسی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ گیا تو پھر وہ ٹلنے والا نہیں۔ اگر کسی قوم کا کوئی فرد جرم یا گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال پوری قوم پر پڑتا ہے، ایک کے بعد دوسرے افراد اس کے ساتھ جرائم میں شریک ہو جائیں تو وقت آنے پر ساری قوم فنا ہوگی۔ لہٰذا کسی مجرم کو گناہ سے روکنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔
آیت نمبر 148 اور 149 میں سخت تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ جن کاموں سے قرآن نے منع کیا ان کے کرنے والوں کو سزا کی دھمکی دی گئی ہے۔ کسی جرم کو چھوڑنے کا یہی وقت ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا میں طوفان، زلزلے، بیماریاں اور آفات وغیرہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور نافرمانیاں چھوڑ دے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی قطعی دلیل ہے کہ برے اعمال سے عذاب نہیں آتا تو پیش کرو، ورنہ ظاہر ہے کہ تمہاری تمام باتیں محض قیاس پر مبنی ہیں۔ اللہ کی بات میں ایک بڑی قوی حجت ہے جس کو عقل انسانی اور سوجھ بوجھ رکھنے والے جو وحی سے روشنی حاصل کرتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اگر چاہتا کہ اس کی بات سب مان لیں تو اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہ تھا، لیکن اس نے انسان کو عقل اور شعور دے کر اختیار دیا اور امتحان کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنے ارادے سے اچھے راستے کو اختیار کریں۔ آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سامنے حلال اور حرام قرار دیا گیا تھا اور روایت کرے کہ فلاں نبی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا تھا تو اسے بلاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایسا واقعی گواہ کوئی نہیں ملے گا۔ البتہ اگر کوئی جھوٹ بک دے تو ایسی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے افراد محض حرص و ہوا کے تابع بن کر اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ نہ ان کا ایمان اللہ پر ہے اور نہ ہی آخرت کی جزا اور سزا پر ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 151 سے 154۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ایک خاص ترتیب سے اسلامی معاشرے کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے شرک ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے۔ ایک انسان توحید پرست ہے تو وہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات و صفات میں برابر کا شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بڑی چیز والدین کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، ان کے آگے اف تک نہ کہنا، یہ انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اولاد کا درجہ ہے۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں تم کو رزق دیتا ہوں اسی طرح ان کو بھی دوں گا۔ مجھ پر اگر سچا ایمان ہے تو پھر اس غلط تصور اور عمل سے دور رہو۔ چوتھی بات یہ کہ گناہ سے بچنا چاہتے ہو یا اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو بے حیائی اور اس تک پہنچنے کے جو بھی اسباب ہیں ان سے دور رہو، ان کا سدباب کرو۔ ایسے گناہ جو ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ، دونوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، ورنہ معاشرہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی اصلاح اور پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ الا بالحق سے مراد یہ ہے کہ قتل عمد کے مرتکب، زانی، محسن، مرتد عن الاسلام کا قتل وغیرہ احادیث میں جن کی تفصیل آتی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر معاشرے کو پاکیزہ رکھنا ہو تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ ان میں سے کوئی بات معاشرے میں باقی نہ رہے، ورنہ جاہلیت کا معاشرہ برپا رہے گا۔ نہ کسی کا کوئی حق پہچانے گا اور نہ ہی کوئی حق دینے کے لیے تیار ہوگا۔ دوسروں کے حقوق پامال ہوتے رہیں گے اور ماحول پاکیزہ نہیں رہے گا۔ پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے 5واں اصول بتایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور اس میں نفع و نقصان کی سوجھ بوجھ پیدا ہو۔ چھٹا ستون معاشرے کی اصلاح کا یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ناپ تول، حقوق و فرائض، حق لینے اور دینے میں انصاف کی روش اختیار کریں۔ جس کا جتنا حق ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ غیر فطری تقسیم بھی معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ مغربی مساوات کا تصور بھی اسی طرح غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کسی پر اتنا ہی بار ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکے یا جس کی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں بھی حسب مراتب لوگوں کے استعداد کے مطابق کام لینا چاہیے۔ 7واں اصول یہ بیان کیا کہ جب بھی بات کرو سچی بات کہو، حق کی بات کہو، خواہ اس کی زد میں تمہارا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ آ جائے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جس کا تم نے ایمان کے بعد اقرار کیا اور ہر روز نمازوں میں اقرار کرتے رہتے ہو۔ اس کے دین کے لیے جد و جہد کرو، حق و انصاف کی باتیں کرو، اس کے رسولوں کا راستہ اختیار کرو۔ یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے جس پر چل کر تم کامرانی کی زندگی بسر کر سکتے ہو، اور اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر کفار اور الحاد کے متفرق راستوں پر چل پڑو گے۔
یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہی باتیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جملہ انبیاء اکرام کو بتائی جاتی رہیں۔ ان پر عمل کرنے سے برکات اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 155 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز میں قرآن کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں نازل کیا جبکہ دنیا میں پہلے بھی آسمانی کتب تھیں۔ فرمایا یہ مبارک کتاب ہم نے ہی اتاری ہے، پہلی کتب سے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم ان کو مانتے ہو تو اس مبارک کتاب کو پڑھو، کیونکہ اس میں ہدایت انسانی کا ایک ایسا چشمہ ابل رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو چیز شکل کے لحاظ سے محدود ہو لیکن اس کے فوائد لامحدود ہوں اور کبھی ختم نہ ہوں، اسے مبارک کہتے ہیں۔ یعنی برکت والی کتاب قرآن سے تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی حکم کے خلاف نہ چلو۔ ہم نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی، جیسا کہ دو گروہوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی۔ یہ کتاب اب تم پر نازل ہو چکی ہے، اب اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اس کے آنے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت اور برکت ہے۔ بس جو آدمی اس کو جھٹلائے، اس کے احکامات قبول نہ کرے یا دوسروں کو روکے اور خود بھی رکے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے نفس پر اور دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے اس کی عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن کے نزول کے بعد حجت پوری ہو گئی اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو چکا، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ عذاب یا موت کے وقت فرشتے آئیں یا اللہ کی قدرت کی کوئی واضح نشانی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایمان سود مند نہ ہوگا، جس طرح موت کے وقت موت کے فرشتے دیکھ کر ایمان لانا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا دین کی راہ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، اس کے خلاف دوسرے بہت سے گمراہ راستے ہیں۔ تمام انبیاء ایک ہی راستے کے راہ رو تھے۔ فرمایا جو لوگ اصل دین میں پھوٹ ڈال کر یا پیدا کر کر الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، خواہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اسلام کے پیروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، وہی اس کا حساب لے گا اور وہی فیصلہ کرے گا۔ آیت نمبر 160 میں فرمایا جو تمہارے ساتھ ایک نیکی کرے تم اس کے ساتھ 10 نیکیاں کرو، جو ایک برائی کرے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے یا اس کو معاف کر دیں۔ حدیث میں ارشاد ہے صرف نیت کرنے پر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے وہ نیکی کر لی تو اس کو 10 گنا ثواب ملا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے بالکل سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور یہ بالکل سیدھا راستہ وہ مضبوط اور معین دین ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی تھی، جو اخلاص کے ساتھ اللہ ہی سے وابستہ تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ یکسو تھے، توحید پرست تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم یکسو اور حنیف تھے، اسی طرح میری نماز، میری سب عبادتیں اور قربانیاں، میری زندگی اور موت بھی صرف اللہ ہی کے لیے، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟ کیا وہ ہر چیز کا رب نہیں ہے؟ اور جو کوئی عمل کرتا ہے یا گناہ کماتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب سب اپنے رب کی طرف جائیں گے تو وہی ان کے اختلافات اور جھگڑوں کی حقیقت بتائے گا جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور گروہ در گروہ اور فرقہ فرقہ بن کر ایک دوسرے کے خلاف نہ برآزما ہیں۔ قیامت کے روز اس کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں یہ اختلافات اور گروہ بندی کیوں ختم نہیں ہوتی اور آخرت تک اس کو کیوں اٹھا رکھا ہے؟ فرمایا اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا تاکہ وہ تمہیں اس دنیا میں آزمائے کہ تم اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے کس طرح عمل کرتے ہو۔ تمہیں جو کچھ تمہارے دائرہ کے اندر علم اور اختیارات دیے ان کا استعمال کس طرح کرتے ہو، دنیا میں اللہ کا دین نافذ کرتے ہو یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے سے کمزور مخلوق پر ان کے حقوق سلب کر کے ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ ایک حاکم کے لیے اس کے اختیارات کی جواب دہی ہوگی، ایک امیر اور غنی کے لیے اس کا مال آزمائش ہے، ایک فقیر کے لیے اس کا فقر امتحان ہے، غرض ہر ایک کے لیے اس کے دائرہ اختیار میں دی گئی جملہ چیزوں کا امتحان ہے۔ آگے سورہ اعراف آ رہی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، یہ عرف کی جمع ہے، یعنی اونچے مقام والے،
ٹیلے پہاڑوں وغیرہ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے اس لیے اعراف اس کا نام رکھا گیا ہے، الاعراف۔ مفسرین نے کہا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر مشتمل یہ ایک ایسی جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا۔ وہاں وہ جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک طرف اور دوسری طرف دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دے گا۔ اس صورت میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ملے گا جو اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ ان میں ان کا بڑا سردار شیطان ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کے ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور امتحان کے بعد انسان اور اس کے کھلے دشمن شیطان کو زمین پر اتارا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تو اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو ان کی بدولت سیدھے راستے پر چلے وہ کامیاب ہوں گے، اور شیطان اور اس کے داؤ پر چل نکلے تو وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد بعض نمایاں قوموں کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے شیطانی راہ اختیار کی۔ ان کے پاس ان کے رسول آئے لیکن انہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، پھر دوسرے لوگوں کو ان کی تقلید اور ان کے اثر سے بچانے کے لیے ان کو ہلاک کیا جاتا رہا، لیکن شیطان بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہیں تیار کرتا رہا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے ان کو نجات دلائی اور ارض مقدس میں بسایا، لیکن انہوں نے آپ کی اور آپ کے خلفاء کی پیروی اختیار نہ کی اور طرح طرح کے عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان پر عذابوں کے تذکرے سے کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان سے عبرت حاصل کریں، اور بنی اسرائیل کی روش سے اس حقیقت کو آشکار کیا گیا کہ حق و باطل کی تمیز رکھیں، کیونکہ باطل پر چلنے کا انجام سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ سورہ کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ سے متعلق نہایت اہم ہدایت دی گئی، خاص طور پر صبر و استقلال، عفو و درگزر اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ پہلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت حق کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں تنگ دل اور ملول نہ ہونے کی تلقین فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کریں۔ جو لوگ ہدایت حاصل کریں گے ان کے لیے اس میں بہت کام کی باتیں ہیں جن سے وہ فوائد حاصل کریں گے، اور انکار کرنے والوں کو ڈراتے رہو۔ یہ دوست اور رفیق جو تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے کسی کی بات مت سنو، تمہارا رب سب سے بڑا رفیق ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ پھر غفلت اور نافرمانی میں مبتلا بستیوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے ان کی غفلت اور نافرمانی کی بنا پر کس طرح ہلاک کیا۔ فرمایا، ہم ان مجرموں سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ہمارے رسول کا کہا کیوں نہیں مانا، اور رسولوں سے سوال کریں گے تم نے ہمارا پیغام انہیں پہنچایا تھا یا نہیں۔ اس کے بعد ان کو صاف بتائیں گے کہ ہمیں تمہاری ہٹ دھرمی بھی معلوم ہے اور اپنے رسولوں کا حال بھی۔ تم سب کے احوال ہماری آنکھ سے اوجھل نہیں تھے، ہم سب کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ آخری آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل پر سب کے اعمال نیک اور بد تولے جائیں گے، کسی سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ جتنا کسی کے اعمال کا وزن ہوگا اس کے اخلاص یا ریاکاری کا، سبقت کا یا تحقیر کے اعتبار سے بھاری ہوگا، اتنا ہی اس کو درجہ ملے گا۔ وہاں کسی کی کوئی خواہش نہیں چل سکے گی۔
اس دن اعمال کا تلنا برحق ہے، اس دن سچ جھوٹ تولا جائے گا۔ اس روز اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر اور دوسروں پر جو حق ہوگا اس کو تولا جائے گا۔ لوح محفوظ پر ہر ایک کے اعمال ثبت ہیں اور ہر ایک کا پورا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحے کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز ہر چیز اعمال کی شکل میں سامنے آ جائے گی اور ہر عمل کرنے والے کے خلاف یا حق میں گواہی دے گی۔ آیت نمبر 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی خدمت کے لیے ان کے آگے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کی، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں۔ حکم ہوا جنت سے نکل جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا حق نہیں۔ تو راہ اندھا ہوا اور ذلیلوں میں سے ہوا، کہنے لگا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا میں تیری طرف آنے والے راستے میں بیٹھوں گا، اولاد آدم کو آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے روکوں گا، اکثر تیرے نافرمان ہو جائیں گے۔ فرمایا نکل جا برے حال میں، جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سے اور تجھ سے سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان کے فریب میں آ کر دونوں نے پھل چکھا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس سے روکا نہیں تھا۔ اس پر دونوں نادم ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارے قصور معاف نہ کیے تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارا قصور معاف کیا، تم جنت سے اتر جاؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص مدت تک زمین میں رہنا ہے، زمین میں زندہ رہو گے، اس میں مرو گے اور اسی سے قیامت کے روز نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 26 سے 31۔ اب اس رکوع میں اولاد آدم کو مخاطب کر کے شیطان کے فتنوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت آدم اور حوا کو بروقت متنبہ کیا گیا تھا کہ شیطان دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا، اسی طرح تمام انسان آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو کسی حال میں بھی فراموش نہ کرنا کہ شیطان ہر طرف سے تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی چکمہ دے کر دشمنی کی تھی اور جنت کا لباس ان سے اتروایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجود ملائکہ بنا کر عطا فرمایا تھا۔ خدا کی نافرمانی کے بعد وہ زمین میں اتارے گئے۔ فرمایا کہ ہم نے دنیا میں تمہارے لیے ظاہری لباس اتارا ہے جس سے تمہیں جسمانی بے پردگی کو چھپانا ہے اور اس کو اپنی زینت اور آرائش کا ذریعہ بنانا ہے، لیکن ایک دوسرا لباس معنوی ہے جس کو لباس تقوی یا پرہیزگاری کہتے ہیں، جو باطن کی زینت بنتا ہے اور باطنی کمزوریوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، اور جس کے ذریعے تم شیطان کی فریب کاریوں سے بچ سکتے ہو۔ اس کے ذریعے تم ایک مہذب انسان بن کر اس عارضی دنیا میں اپنا وقت گزارو گے۔ جس کو یہ لباس تقوی میسر آ گیا، گویا وہ بارگاہ الہی میں مقبول ترین فرد بن گیا، خواہ وہ گلیم پوش ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر کسی نے ظاہری لباس سے فاخرہ زیب تن کر رکھا ہے مگر اخلاق اور شرافت اور روحانی پاکیزہ سے معرہ ہے، وہ ننگوں سے بدتر ہے۔ معلوم ہوا کہ بے موقع محل لباس اتارنا بے حیائی کی علامت ہے اور برہنہ ہونا قرب الہی کا ذریعہ نہیں، اور اللہ کی عبادت وغیرہ کے وقت پاک اور شرعی لباس پہننا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا ظاہری لباس یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے اور عورت اتنا باریک یا چست لباس نہ پہنے کہ ان کا بدن نمایاں ہو رہا ہو۔ پھر اولاد آدم کو دوبارہ متوجہ کیا کہ غور سے سن لو، جس طرح شیطان نے اپنی فتنہ پردازی اور مکاری سے تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا کو برہنہ کر کے جنت سے نکلوایا تھا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے فریب میں آ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں معصوم پیدا کیا ہے، تمہاری باطنی زیب و زینت کے لیے پاکیزہ سامان مہیا کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم شیطان جو تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے اس کے قریب آ جاؤ اور اپنی زندگیوں کو گمراہیوں کے راستے پر ڈال لو۔
شرم و حیا ستر پوشی کو خیر بات کہہ کر فحش کاری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں فحش کاموں سے روکتا ہے، وہ کبھی بھی برے کام کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ صرف شیطان ہی کا کام ہے کہ جو انسان کو ملما سازی، جھوٹ، فریب اور عارضی فوائد اور لذتوں کے لیے آمادہ کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر لے کے جانا چاہتا ہے اور افراط و تفریط سے منع کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ تو قبلہ رو ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پوری یکسوئی اور توجہ سے نماز پڑھو اور خالص اسی کی بندگی اور اطاعت کرو، اور اس دنیا میں ظاہری لذتوں اور آرائشوں کے دل دادا نہ بن کر رہ جانا، بلکہ آخرت کے لیے بھی تیاری کرو، کیونکہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے تم دنیا میں ننگے اور خالی ہاتھ آئے تھے اس روز بھی تم خالی ہاتھ رہو۔ اس دنیا میں تقویٰ کی زندگی بسر کرنا تاکہ تمہیں وہاں کامیابی حاصل ہو۔ دنیا میں ایک گروہ ہدایت یافتہ ہو اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثبت ہوئی، کیونکہ وہ اسی غلط راہ کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نیک لوگوں کی راہ ترک کر کے شیطان اور اس کے مختلف راستوں پر رواں رہتا ہے، حالانکہ نیکی اور بدی کی راہیں دونوں اس کے سامنے ہیں۔ تمہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہے۔ آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آرائش کے لیے پاکیزہ اور اپنی استطاعت کے مطابق پروقار لباس پہنا کرو، بالخصوص مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے وقت، اور اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن اعتدال کے ساتھ، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 32 سے 39 تک ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں اس کے بندوں کے لیے، یہ دین اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کی منشا کے مطابق ہیں۔ کچھ لوگ انہیں بندوں کے لیے حرام اور قابل نفرت یا ارتقاء روحانی کے لیے صد راہ قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب یا کوئی نظام اخلاق ایسا ہے کہ جو اس کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی خود ساختہ ربانیت کے غیر فطری راستے ہیں۔ قرآن نے آ کر ان باتوں کا رد کیا اور کہا کہ دنیا کی وہ تمام طیب چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب اہل ایمان کے لیے، کھاؤ پیو، زینت اور آسائش کی جملہ نعمتوں کو کام میں لاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان کا اعتدالانہ استعمال روحانی سعادت کے خلاف نہیں۔ قرآن کے اس انقلاب انگیز اعلان نے انسانوں کی دینی سوچ کی بنیادیں الٹ دیں۔ وہ لوگ جو نجات کی طلب میں ترک دنیا کو ذریعہ سمجھ رہے تھے، اب نجات اور سعادت کے لیے تعمیر و ترقی اور ایجاد و اختراع میں سرگرم ہو گئے۔ زینت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی کی قدرتی ضروریات سے وافر ہوں، مثلاً اچھا لباس، اچھا کھانا اور معاش کی وہ تمام بے ضرر آسائشیں اور لذتیں جو حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کی جائیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، بے حیائی کے کام جو ظاہر یا چھپا کر کیے جائیں۔ نمبر 2، ایسے برے یا گناہ کے کام جو انسان اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے استطاعت کے باوجود کوتاہی کر کے کرتا ہے۔ نمبر 3، ناحق زیادتی یعنی اپنی حدود سے بڑھ کر دوسروں کی حدود میں مداخلت کرنا، جن میں داخل ہونے کا آدمی کو کوئی حق نہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی بندگی کی حد سے نکل کر خود مختار بن جاتے ہیں اور اپنی کبریائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ نمبر 5، یہ کہ اللہ کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں آیا۔ آگے آیت نمبر 34 میں فرمایا، افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے لیے بھی مقررہ قانون ہیں جو اٹل ہیں۔ جب کسی قوم یا جماعت کا شر اور بگاڑ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو ان جماعتوں کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو پھر اس بدکار، بد اوصاف کردار کی حامل قوم کو مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی تاکہ دنیا میں اللہ کے نظام میں شرک کی قوتوں کے مقابلے میں خیر کی قوتوں کو بڑھنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اللہ بناؤ کو پسند کرتا ہے، بگاڑ کو نہیں۔ آگے نسل انسانی کو بگاڑ کے بعد ہدایت دی جا رہی ہے۔ وحی کی خبر دی گئی ہے کہ جیسے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو دنیا میں اتارے جانے کے موقع پر دی گئی تھی، اس قانون کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب ایک طرف داعی قرآن ہے،
دوسری طرف اس دعوت کے جھٹلانے والے، جو اللہ پر بہتان باندھے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، اور جو سچے کو جھٹلائے اس کی بدبختی واضح ہے۔ تمام رسولوں کا پیغام یہی تھا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے اور اپنا تزکیہ بھی کریں گے۔ ان کے لیے کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، روز محشر اپنے جھوٹے معبودوں کو تلاش کریں گے۔ اس دن وہ ان سب سے گم ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جن و انس کے اس بد کردار قافلے میں شامل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم سب برائیوں میں مبتلا تھے، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ اس لیے پچھلی امتیں اپنے سے پہلی امتوں پر لعنت بھیجیں گی، کیونکہ وہ کسی کے خلف تھے اور کسی کے سلف بھی۔ اگر تمہارے اسلاف نے گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو تم نے خود بھی اپنے بعد آنے والی ویسے ہی ورثہ چھوڑا ہے۔ ہر ایک کے لیے گمراہ ہونے کی ذمہ داری اس کے اگلوں پر عائد ہوتی ہے، تو اس کے پچھلوں کی گمراہی کا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کا۔ اب سب اپنے فکر اور عمل کے مطابق عذاب چکھو۔ آیت نمبر 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ پانے والے نہیں تھے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں سے کدورت کو نکال دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سارے جنتی پل صراط سے گزر جائیں گے تو ان کو ایک مقام جو کنترا ہے اس پہ روکا جائے گا، ان کے دلوں سے کدورتیں نکال دی جائیں گی۔ جنت کے دروازے پہ ان کو پھر روکا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی لڑائی جھگڑا کینہ بغض ہے تو اس کو نکال دیں، اور ان مشکلات سے نکل کر جب وہ جنت تک پہنچیں گے تو الحمدللہ کہیں گے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی ہی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ جب دنیا میں رب کی مانی تو تب اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا۔ اس سے آگے آخرت میں پیش آنے والا نقشہ کھینچا گیا۔ آخرت میں ایسے 3 گروہ ہوں گے، دوزخ والے، جنت والے، اور وہ لوگ جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ جنتی دوزخ والوں کو یاد کر کے پکاریں گے اور وہ ان کا جواب دیں گے، اور درمیان والے لوگ بھی ان سے باتیں کریں گے۔ جنت والے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رسول کے ذریعے قرآن میں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آج پورا ہو گیا اور وہ سب نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ اب تم کہو کہ تم سے بھی جو کچھ عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ سچ نکلا؟ وہ جواب دیں گے ہاں وہ سچ نکلا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ آج وہ لوگ اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم ہو گئے جو آخرت کے منکر رہ کے نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اپنی خواہشات سے صاف سیدھی راہ حق کو ٹیڑھا ثابت کرتے تھے۔ اس ندا کے بعد ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ آگے آیت نمبر 46 اور 47 میں اعراف والوں کا ذکر آ رہا ہے۔
یہ لوگ جنتیوں کو ان کے نورانی اور شاداب چہروں اور دوزکیوں کو ان کے روح سیاہ سے پہچان لیں گے، اور یہ اہل جنت کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے کہ مبارک ہو تم دوزخ کی آفات سے امن اور سلامتی میں رہے، اور دل میں یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زمرے میں داخل کر دے۔ اور پھر جنت والوں سے ہٹ کر دوزخ والوں کی طرف نگاہ کریں گے تو ان کی افسردگی جو ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی اس کو دیکھ کر دعا کریں گے، خدا را ہمیں اس سیاہ کاروں کی جماعت میں شامل نہ کرنا جو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 48 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا آج تمہارے جتھے تمہارے کسی کام نہ آئے، اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہوگا نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو، استغفر اللہ۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ حقیقت کیا اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کون سا رویہ درست ہے اور صحیح طریقے زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے، یعنی کہ ٹائم اوور ہو جائے اور قیامت آ جائے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ تو اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت، جب موت آ گئی اور عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ موت کے بعد قبر میں ہی جنت اور جہنم ان کو دکھا دی جائے گی۔ اب وہ دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس حقیقت کی ہمیں خبر دی گئی تھی اور اس وقت ہم نے نہیں مانا، اب مشاہدہ کر لینے کے بعد ہم اس سے واقف ہو گئے، لہٰذا ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ یہاں پر شرک کی نفی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی وحدانیت، عبودیت اور الوہیت کے قابل ہے۔ یہاں جو دن کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے 24 گھنٹے کے دن کا ہم معنی ہے جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ دور کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے کہ سورہ حج میں بھی آیا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس حساب سے جو تم لوگ لگاتے ہو۔ اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ تورج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا صحیح مفہوم جانتے ہیں۔ جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو، اس کی خلق ہے اور اس کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے۔
یہاں دعا کا طریقہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ رب کو گڑ گڑا کر پکارو، تکبر سے نہیں، عاجزی اور انکساری سے پکارو، چپکے چپکے پکارو۔ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو زمین میں فساد برپا نہ کرو یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق اور معاشریات تمدن کو ایسے اصول جو ہیں وہ قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ہوں، اس سے یہ فساد مراد ہے، اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصود ہے۔ آگے فرمایا اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میਂہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی بعد الموت کا عقیدہ راسخ کرنے کے لیے عقیدہ آخرت کو واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بارش کے بعد جس طرح مردہ زمین میں نباتات اگتے ہیں تو زمین سے مردے بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ باران رحمت سے اللہ قرآن کی تعلیم کو اثرات بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سے مردہ دلوں کی اصلاح اور اعمال صالح کی کھیتی نکلتی ہے۔ آیت نمبر 59 سے 64۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم معاذ اللہ گمراہ ہو اور تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میری عقل میں فطور ہے نہ میں گمراہ ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے تمہاری طرف اس کا ایک رسول ہوں۔ وہ تمہارا اور میرا سب کا رب ہے۔ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں، اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یہ معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا، بھائی نے ایسا ہی معاملہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے کیے۔ حضرت نوح کی رسالت میں بھی وہی کچھ کہتے تھے، پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے بے آئینہ ہی وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقدیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر سے ہو بہو مشابہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بھیج دیا۔ آخری دو آیات میں رسولوں کے آنے کی غرض بیان ہو رہی ہے۔ رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں۔ وہ خود بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر روحانی اور جسمانی اعتبار سے ایسا ہی امتزاج اور اعتدال پیدائشی اور فطری ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو ہدایت دینے کا قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کام میں ان کی اپنی کوشش اور کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اخلاق حسنہ کا کامل نمونہ ہوتے ہیں۔ جن باتوں کی وہ تلقین کرتے ہیں ان کا عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے قول کا یہ اثر ہوتا ہے کہ سمجھدار لوگ جو برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں ان کی باتوں سے اثر قبول کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔
ایسے افراد کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے، ایسے ہی افراد کی وجہ سے دنیا میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس نے آپ کو جھوٹا ٹھہرایا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے افراد کو اللہ نے کشتی کے ذریعے سے بچا لیا، باقی لوگوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ آیت نمبر 65۔ گزشتہ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا کہ اللہ کس طرح تمام حجت اور اپنی سنت کو پورا کرتا ہے۔ اب ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا۔ قوم عاد ایک زبردست قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے تھے اور جنوب اعقاب یمن میں آباد تھی۔ سمود اسی کی ایک شاخ تھی۔ اس قوم کے بہت سے کتبے بھی ملے ہیں۔ اس کے 4 دیوتا تھے: بارش کا دیوتا، دشمن سے بچانے والا، رزق کا دیوتا، صحت کا دیوتا۔ حضرت ہود نے بھی اسی ایک ہی بات کی دعوت دی جس کی دعوت پہلے حضرت نوح علیہ السلام دے چکے تھے، یعنی انسانی زندگی کو اگر استحکام اور قرار مل سکتا ہے تو توحید ہی ہے۔ توحید ہی اسلام اور دین حق کا سنگ بنیاد ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مسائل کا حل چاہتا ہے اور اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تمام نظریات اور خود ساختہ خداؤں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے برادران قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا: ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا: اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود ہی تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من دیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا: کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یہاں یہ بات پھر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا ناواقف نہیں تھی اور نہ اس سے اللہ کی عبادت سے انکار تھا۔ دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی۔ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا: تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی یہ کہتے تھے کہ کسی کو بارش کا دیوتا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے تھے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الوقت کسی چیز کا رب نہیں تھا۔ ان کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کسی انسان کو کوئی لوگ جو ہیں وہ مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو غوث پاک کہتے ہیں، کوئی گنج بخش، کسی کو داتا۔ فرمایا: اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ چنانچہ جب ہود کی قوم کے سرداروں نے ان سے یہی بات کی اور آپ کی مخالفت کی، تو جب ایسے لوگوں کی سرتابی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے، جبکہ انہوں نے خود کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ چنانچہ اللہ نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی قوموں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی، اس علاقے کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد اس قوم کو اللہ نے عروج عطا کیا۔ اس کے لوگ تندرست و توانا تھے۔ فارغ البالی کی بنا پر اس قوم میں بہت سی خرابیاں پھیل گئی تھیں جو عام طور پر دولت مندوں کو امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ یہ لوگ طاقت کی وجہ سے متکبر بن گئے۔ حضرت صالح اس قوم کے ایک نیک صالح بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی، جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی اونٹنی، یہ اس قوم کے مطالبے پر ان کی طرف ایک نشانی کے طور پر اللہ کی قدرت سے پہاڑ سے نکلی تھی، اور حکم ہوا تھا کہ وہ اس کو میدانوں میں کھانے پینے دیں، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمام قوم کے جانور پانی پئیں گے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اس کو کچھ نہ کہو۔ اگر تم نے اس کو ستایا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تم پر بڑا اور دردناک عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت صالح نے اپنی قوم سمود کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ تم دنیا میں آدمیوں کی طرح رہو، جو قاعدے تمہارے لیے حلال اور حرام مقرر کر دیے ہیں ان پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی قوم کے حالات پر غور کرو اور پھر اپنی حالت دیکھو۔ پہلے قوم عاد کس طرح اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور اب تم کو اس کی جگہ خلافت ملی ہے۔ تم میدانوں میں پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل اور مکان تعمیر کرتے ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر تم نے معجزہ طلب کیا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ جب اس قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ ان کے عوام حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور خوشحال ہیں، تو ان سے سرداروں نے کہا کہ کیا تم صالح کے دعوے کو صحیح سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ وہ بولے، کیا تم اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان سے گریز کر رہے ہو؟ حقیقت تم سمجھ تو گئے ہو، لیکن اپنی خواہشات کے بندے بن کر دوسروں کے حقوق مارتے ہو اور دنیا میں فساد برپا کرتے ہو اور صالح کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہو۔ جب سرداران قوم نے آپ کے حکم سے انکار کی روش اختیار کی اور اونٹنی کو بھی ہلاک کر دیا اور کہا کہ لے آؤ عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو، تو اللہ کی سنت پوری ہو گئی اور اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی بڑے زور کی کڑک کی آواز نے آ لیا، اور وہ سب صبح ہوتے ہی اپنے گھروں میں منہ کے بل اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے جانور زمین پر سوتے وقت تھوتنی لگا دیتے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم سمود کی ہلاکت کے بعد بیت اللہ چلے گئے اور افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو ان کی خیر خواہی کی، لیکن انہوں نے اس خیر خواہی کو پسند نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو حدود شام کی طرف تشریف لے گئے تو جب وادی حجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو، اور آپ نے وہاں ٹھہرنا جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا۔ اس کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، مگر یہاں ایسی قوموں کا تذکرہ کیا جانا پیش نظر ہے جن قوموں نے رسولوں پر ایمان لانے کی بجائے عذاب مانگا اور وہ ہلاک ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور ان کے معاصر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر بت تراش اور بت پرست کو چھوڑ کر عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے اور فلسطین میں رہنے لگے۔ حضرت لوط اردن کے علاقے کی طرف چلے گئے جہاں کا صدر مقام صدوم تھا۔ موجودہ بحیرہ مردار اور اس کے ساتھ کا علاقہ، صدوم والے ایک ایسے گندے اور خلاف فطرت فعل میں مبتلا تھے جس کے وہ خود ہی موجد تھے۔ یہ انہوں نے کسی کو دیکھ کر نہیں سیکھا تھا۔ انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو شیطان کے اکسانے پر فطرت کے طریقے چھوڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری مخلوق ایسا نہیں کرتی۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے ہر حصے کو اسی فطرت کے مطابق استعمال کرے جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اگر وہ اس کو اس فطرت سے ہٹ کر استعمال کرے گا تو اس کو دیر یا سویر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ دولت کی فراوانی اور فارغ البالی طاقت اور قوت کا نشہ، کام اور محنت سے دور رہنا، اچھی غذاؤں سے جسم کو توانا کرنا، معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کا فقدان ہونا، شہوت انگیز لٹریچر اور فلموں کو دیکھنا اور بیکار کھیل تماشوں میں مبتلا رہنا، اس کے بڑے بڑے اسباب ہیں۔ ابتدا انسان خواہشات اور جوش کے عالم میں اس کے نتائج فراموش کرتا رہتا ہے۔ عمر کے ایک طبی دور سے گزر کر جب وہ تولید کے اس دور میں جاتا ہے جہاں آئندہ نسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی آئندہ نسل بھی ان بھیانک نتائج سے نہیں بچ سکتی۔ اس کو آخری عمر میں ایسے جسمانی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا وہ اس وقت تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس غیر فطری فعل سے روکنے کی بہت کوشش کی جس کی وجہ سے معاشرے کے کئی گھرانے جو ہیں وہ برباد ہوئے، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور اپنی خواہشات کو عورتوں کی بجائے لڑکوں اور مردوں سے پورا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ نکالو ایسے لوگوں کو
اپنی بستی سے یہ اپنے آپ کو صالح اور پاک باز کہتے ہیں اور صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ اور آپ کے ماننے والوں اور گھر والوں کو بچا لیا اور وہ راتوں رات اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے اور بچ گئے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ بدنصیب عورت آپ پر ایمان نہیں لائی تھی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا رہی۔ پوری بستی پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا جس کی مثال پہلے نہیں تھی۔ آج بھی ہم غور کریں تو معاشرے میں یہ وبا بہت بری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام قوموں میں جو بدکاریاں تھیں ان میں پوری امت مبتلا ہے۔ کیا ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کار فرما ہو کر اپنا محاسبہ کریں گے اور پوری ملی زندگی میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوئی اجتماعی اقدام کریں گے؟ آج بھی موقع بہ موقع اللہ کی تنبیہ آتی رہتی ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی آدمی عبرت حاصل کرے اور ماضی اور حال کی تاریخوں سے سبق لے کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔